کیا کیا باتیں ہوئیں۔ اپنے گروپ میں جاتے ہی تینوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ میں نے اسے پرپوز کیا ہے، وہ کولڈ ڈرنک کا ٹن کھولتے ہوئے مزے سے بولا۔ تب تو اس نے انکار کیا ہوگا، خرم کو جانے کیوں، لیکن اب بھی اپنے اندازوں کی درستگی پر مکمل اعتبار تھا۔ پھر کم از کم وہ ایمل جیسی لڑکی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، مگر فرحان نے جال بھی تو ایسا پھینکا تھا جو دکھائی نہیں دیتا مگر اپنے دام میں الجھا لیتا ہے۔ مجھے کوئی لڑکی ریجیکٹ نہیں کر سکتی، وہ استہزائیہ ہنسا۔ تو کیا اس نے ہاں کر دی؟ وہ اب بھی بے یقین سا تھا، مگر نہ بھی نہیں کی۔ اس نے خرم کے حال بکھیرے۔ مان لیا تمہیں، اب پلیز اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو، وہ ایک اچھی لڑکی ہے، اس کے ساتھ کچھ برا مت کرنا۔ خرم کو اپنے کیے دعوے پر افسوس ہو رہا تھا، اور وہ ساتھ اسے ایمل کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ سنبھالو اسے، یہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہے۔ عمیر کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور چلا گیا۔ اتنی محنت کی ہے اس لڑکی پر، اب تو حق بنتا ہے میرا۔ وہ مسرور سا کچھ سوچتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ فجر سے کچھ دیر قبل تک ہار کر چارپائی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ باہر تاروں بھرا آسمان بے حد روشن اور پر نور سا لگ رہا تھا۔ موسم بدل چکا تھا، ٹھنڈی خوشگوار ہوا کے سبک جھونکے وجود کو تراوٹ بخش رہے تھے، اور ساری فضا اللہ اکبر کی صدا سے گونج رہی تھی۔ ایمل، نماز ادا کر لو۔ مسجد جانے سے قبل بابا جان نے حسب معمول آواز دی، لیکن وہ پلنگ سے ٹیک لگائے اجلی شفاف اور معطر سی طلوع سحر کو دیکھ رہی تھی۔ فرحان کو دیکھ کر بھی اسے ایسی ہی دلکش صبح کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے کبھی آئیڈیل نہیں تراشے تھے، لیکن فرحان کو دیکھ کر لگتا تھا اگر اس نے اس پہلو پر کبھی سوچا ہوتا تو وہ ضرور ایسا ہی خاکہ تراشتی۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ وہ جانے کب واپس لوٹے تھے؟ ایمل نے ان کی حیرت بھری استفسار پر پہلے چونک کر انہیں دیکھا، اور پھر صحن میں پھیلے ملگجے سے اجالے کو نماز کا وقت ابھی باقی تھا۔ او سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ معذرت کرتی واش روم کی جانب دوڑی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کا چہرہ تصور میں ابھر آیا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولی تو ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ لبوں کو چھو گئی۔ آج یونیورسٹی کی چونکہ چھٹی تھی، سو ناشتے اور گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر اس نے بابا جان کے کمرے میں جھانکا تو وہ کوئی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھے۔ وہ دیکھ کر واپس چلی آئی۔ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج اسے اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو ان کی گود میں سر رکھ کر مزے سے دل کی بات بتا دیتی۔ ایمل، تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، اتنا مزہ آئے گا۔ گوشی بار بار اصرار کر چکی تھی، اب بھی پیکنگ چھوڑ کر اس کے پاس چلی آئی۔ اس کی خالہ زاد صوبیہ کی شادی تھی اور 3 روز کے لیے سب جہلم جا رہے تھے۔ بابا جان کو گھر اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کیاری سے املتلاس کے پتے نوچتی ہوئی بولی، ویسے بھی بابا جان نے پہلے ہی اسے جانے سے منع کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں گوشی کے ماموں بھی رہتے تھے۔ عمر 32 کے قریب ہوگی، واجبی سی شکل و صورت تھی۔ آج کل کسی فیکٹری میں رنگ و روغن کا کام کر رہے تھے۔ اپنا گھر نہیں تھا، اس لیے ابھی تک شادی نہیں ہو پا رہی تھی، اور انہوں نے جیسے ہر لڑکی کو گھورنا اپنا فرض خیال کر لیا تھا۔ پھر ان کے گھر کا کھلا ڈھلا ماحول وہ خود بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ بابا جان کس وجہ سے منع کر رہے ہیں۔ گوشی منہ پھلا کر اٹھ گئی۔ ایمل نے تائی اماں کے سارے سوٹ استری کر کے سلیقے سے بیگ میں رکھے اور سب کو رخصت کرنے کے بعد دروازہ لاک کر کے واپس آئی تو ایک بار پھر بابا جان کے کمرے کی سمت اٹھ گئے۔ ماں تو اس کی بچپن میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی، تب سے بابا جان ہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ وہ اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی، اور اب اتنی بڑی بات بھلا کیسے چھپا سکتی تھی۔ ایمل، اندر آؤ۔ دروازے میں لہراتا آنچل انہوں نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ کتاب سائڈ پر رکھنے کے بعد وہ سیدھے ہو بیٹھے۔ ایمل کشمکش کا شکار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب پلنگ کے کونے پر آ کر ٹک گئی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے بات کا آغاز کیا اور پھر تمام تر تفصیل ان کے گوشے گزار کر دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فرحان انہیں بھی بہت پسند تھا، اور اپنی فیملی کے متعلق اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک مقیم ہے، اور وہ اپنا بزنس مکان پاکستان میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی نوجوان کی تلاش تھی۔ آج اس نے لنچ پر بریانی اور گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔ بابا جان صبح خصوصی طور پر فرمائش کر کے گئے تھے اور کہہ کر گئے تھے کھانا واپس آ کر ساتھ ہی کھائیں گے۔ وہ کب سے منتظر بیٹھی تھی، لیکن ان کی آمد کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے میں جا کر گلی میں جھانکتی۔ اب بھی تھک ہار کر اٹھی تو دروازہ بجنے لگا۔ دستک کا انداز بتا رہا تھا کہ بابا جان ہی ہیں۔ اس نے بھاگ کر ایک پٹوا کیا، لیکن سامنے جو چہرہ نمودار ہوا وہ بابا جان کا نہیں، فرحان کا تھا۔ ایمل کو وہ بے حد بوکھلایا ہوا سا لگا۔ خیریت؟ وہ گھبرا کر بولی۔ آپ کے بابا جان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، آپ فوراً میرے ساتھ چلیں۔
اس کے انداز میں عجلت تھی۔ ایمل کے لب کچھ کہنے کی کوشش میں محض کانپ کر رہ گئے۔ وہ بھاگ کر بڑی چادر اٹھا لائی تھی، جلدی سے گھر کو لاک کیا اور اس کے ساتھ گاڑی میں آن بیٹھی۔ کیا ہوا بابا کو؟ صبح تو بالکل ٹھیک گھر سے نکلے تھے، بس سے اترتے ہوئے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ وہ تو میں اچانک وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کی ہچکیوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ فرحان نے بات ادھوری چھوڑ کر ٹیشو باکس اس کی سمت بڑھایا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل ٹہلتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مشینوں میں جکڑے وجود کو دیکھ کر اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ فرحان کا سہارا غنیمت تھا، ورنہ تو وہ کب کی ہمت ہار چکی تھی۔ مزید 1 گھنٹے کی جان گسل انتظار کے بعد جب ان کی حالت کچھ سنبھلی تو انہوں نے فرحان سے ملنے کی خواہش کی تھی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کمرے میں باتیں ہوئی، وہ یکسر لا علم تھی۔ ایمل آپ مل لیں اب سر سے۔ 15 منٹ بعد وہ باہر آیا اور اسے سرعت سے کہتے ہوئے خود فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ ایمل اپنی آنسوؤں بھری آنکھیں صرف صاف کرتے ہوئے اندر آئی تھی۔ خیال رکھیے گا یہ زیادہ بات نہ کریں۔ قریب کھڑی نرس ریڈنگ اسکیل سے کچھ درج کرنے کے بعد اسے ہدایت کرتی باہر نکل گئی اور بابا جان نے اس سے وہ کہا جو سننے کے بعد وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ بابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ بس میری خواہش ہے تم زیادہ سوال نہ کرو۔ فرحان جلد اپنے والدین کو یہاں بلا لے گا۔ وہ ضدی پن سے بولے تو ایمل بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ان کی نظریں دروازے پر جمی تھی، جہاں سے کچھ دیر بعد فرحان اپنے دوستوں اور مولوی صاحب کے ساتھ اندر آیا تھا۔ چند لمحوں کی بات تھی اور اس کا حوالہ بدل گیا۔ وہ ایمل فاروق احمد سے ایمل فرحان علی بن چکی تھی۔ فرحان ایمل کو گھر چھوڑ آؤ۔ صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوگا اس نے۔ وہ مولوی صاحب اور اپنے دوستوں کو رخصت کر کے اندر آیا تو بابا جان نے نیا کام سونپا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ مزید ان سے لپٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم ساری رات یہاں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ فرحان ہے میرے پاس، تم صبح آ جانا۔ وہ پیار سے چمکارتے ہوئے بولے تو وہ نسی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ایمل ضد نہ کرو۔ اتنا سا بولنے پر ہی ان کا سانس پھول گیا تھا تو ان کی طبیعت کی پیش نظر وہ فوراً اٹھ گئی۔ اسے پتہ تھا وہ گھر بھجوا کر ہی دم لیں گے۔ دروازے کے قریب جا کر اس نے پلٹ کر دیکھا جو چند گھنٹوں میں ہی کس قدر کمزور اور نڈھال لگنے لگے تھے۔ وہ ایک بار پھر واپس پلٹ آئی۔ بابا اب درد تو نہیں ہو رہا؟ اسے جانے کیا وہم ہو گیا تھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں موند لی۔ راستہ بھر دونوں کی مابین خاموشی کا طویل وقفہ حائل رہا۔ جس وقت وہ گھر پہنچے رات کے 10 بج چکے تھے۔ دکانیں بند ہو چکی تھیں اور پوری گلی میں جیسے ہو کا عالم تھا۔ اس نے گھر آ کر لائٹس جلائیں۔ فرحان بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ بیٹھ جائیں۔ اسے کھڑا دیکھ کر ایمل نے کرسی فراہم کی۔ وہ ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھائیں گے؟ نہیں بس چائے، وہ کہہ کر اپنی کن پٹیاں دبانے لگا۔ ایمل نے تھوڑے سے چاول کھائے تھے، پھر 2 کپ چائے بنا کر برآمدے میں چلی آئی۔ فرحان کی نظریں اس کی جانب اٹھیں اور پھر گویا پلٹنا بھول گئیں۔ چادر میں چھپے وجود کی کشش سے اسے اپنی سمت متوجہ کرنے کو کافی تھی۔ کچھ موسم کی رعنائیوں کا اثر تھا اور کچھ غربت بھرے لمحوں کا۔ اس سحر کے جذبات پل میں بہک اٹھے تھے۔ وہ جانتا تھا گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے اور گوشی کے مشترکہ کمرے میں آنے کے بعد اس نے بے ساختہ زور زور سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا اور الماری کے دونوں پٹ وار کیے۔ گمسم کھڑی یہی سوچنے میں مگن تھی کہ ان موصوف سے کیسے کہیں کہ اب تم جاؤ۔ بڑی اماں کو بلا لیتی ہوں۔ سادہ سا جامنی رنگ کا سوٹ نکالنے کے بعد وہ جوں ہی پلٹی تو بے ساختہ فرحان سے ٹکرا گئی۔ وہ جانے کب سے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ اس پر بھوکھلاہٹیں سوار ہونے لگی۔ فرحان نے 2 قدم کا فاصلہ عبور کرتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں اس وقت خود کو بہت خوش قسمت انسان تصور کر رہا ہوں۔ جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو گیا۔ حالات میرے لیے اتنا سازگار ہو جائیں گے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مدھم سرگوشیوں میں بولتا وہ جوں ہی اس کے قریب ہوا، لائٹ چلی گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس کے مضبوط حصار میں کسی زخمی پرندے کی مانند محض پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ یخنی تیار کرنے کے بعد وہ بابا جان کے لیے ساگودانہ بنا رہی تھی جب ایمبولینس کے مخصوص ہارن کے آواز پر اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ وہ سب وہیں چھوڑ کر ننگے پاؤں سرپٹ دوڑی۔ آواز گلی کے کارنر پر آ کے رک گئی۔ امام صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی محلے دار نے افسردگی سے کہا۔ وہ بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ پائی۔ ایمبولینس کا دروازہ کھلا اور 4 آدمی ان کا جسد خاکی لا کر صحن میں چھوڑ گئے۔
وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری کارروائیاں دیکھتی رہی تھی۔ ان کا پرنور ساکت چہرہ نظروں کے سامنے تھا اور وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، نظروں کا دھوکہ۔ شاید وہ عالم خواب میں تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کاش نیند سے جاگ جائیں، ایسا بھیانک خواب جو دل کی رگیں کاٹ رہا تھا اور آنکھیں کھلنے کے انتظار میں تھی۔ تائی اماں کے بین ہیرا اور گوشی کی چیخوں پکار اسے خود فریبی میں مبتلا ہونے نہیں دیتے تھے۔ کتنے روز گزر چکے تھے مگر دل ابھی بھی نہیں بہلتا تھا۔ ہر روز صبح اٹھ کر وہ ان کی آواز کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب مسجد جانے سے قبل کوئی اسے جگانے نہیں آتا تھا، اور روز 2 کپ چائے بنا کر بے خیالی میں ان کے کمرے میں چلی آتی، پھر احساس ہوتا کہ ان کا کمرہ تو خالی ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی سے واپسی پر کوئی اس کا دروازے میں کھڑا ہو کر انتظار نہیں کرتا تھا۔ چند ہی دنوں میں دنیا کتنی بے رنگ اور خالی سی ہو چکی تھی۔ لا یعنی سوچوں نے تھکا ڈالا تو وہ اٹھ کر کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ آج بہت دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ ندا کو سب جان کر بے حد افسوس ہوا۔ فرحان کے ایگزام ہو چکے تھے سو وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اسے بتائے بغیر بیرون ملک چلا گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے پھر اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ تو مختلف وہموں و خدشات کا شکار ہو رہی تھی۔ بابا جان کو کیا پریشانی تھی جو یوں اچانک انہوں نے میرا نکاح کروا دیا؟ شاید انہیں یقین ہو چکا تھا کہ زندگی کی نقدی ختم ہو چکی ہے، اور فرحان تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اور اب اس کی غیر موجودگی وہ خود ہی سارے حالات کا تجزیہ کیے جا رہی تھی۔ جب اس رات کا منظر آنکھوں میں لہرایا تو لبوں پر قفل لگ گئے۔ باہر تائی اماں ہیرا کے بالوں میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ ایمل کے بال دیکھو کتنے گھنے اور ریشمی ہیں، اور تم نے کیا حشر بنا رکھا ہے۔ اماں تمہیں تو بس ایمل بڑی اچھی لگتی ہے، ہم سے زیادہ تو اس سے پیار کرتی ہو، ہر بات میں اس کی طرفداری۔ ایمل کی تعریف پر وہ سرتاپا سلگ اٹھی تھی۔ میں اس کی طرفداری نہیں کر رہی، بس یہ چاہتی ہوں کہ جتنی وہ سگڑ سلیقہ شعر اور فرما بردار ہے، تم دونوں بھی ویسی بن جاؤ۔ تائی اماں کے ڈپٹنے پر گوشی خوب مسخرانہ ہنسی تھی۔ فرما بردار، جس روز آپ کے بھائی سے شادی پر رضامند ہوگی اس دن گنوائیے گا مجھے اس کی ساری خصوصیات۔ دور کھڑی ایمل کے کان کھڑے ہو گئے۔ چپ کر تو کم بخت، ابھی بھائی صاحب کو گئے 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، میں گھر میں شہنائیاں بجوانے بیٹھ جاؤں، وہ غصے سے بولی۔ لیکن امی، ایمل کا اور ماموں کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ ہیرا نے نیا اعتراض اٹھایا۔ جوڑ کیسے نہیں بنتا؟ بے گھر پر بے سائباں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے، اور پھر کیا کمی ہے میرے بھائی میں؟ آخری جملہ شاید انہوں نے اپنے دل کو تسلی کے لیے بولا تھا۔ بابا کا آبائی گھر جو کہ گاؤں میں تھا وہ ایمل کے نام کر چکے تھے، اور وہ چاہ رہی تھی ایمل سے شادی کے بعد وہ گھر ان کے بھائی کو مل جائے۔ اس رشتے کا ذکر وہ فاروق احمد صاحب سے بھی کر چکی تھی۔ یہی بات ان کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ دبے لفظوں میں انہوں نے انکار تو کر دیا تھا، لیکن وہ چاہ رہے تھے کہ ایمل کی جلد ہی کسی اچھی جگہ پر شادی کر دیں۔ اپنی آخری وقت میں بھی انہیں ایمل کی فکر تھی۔ وہ اپنی جانب سے وہ اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر ایمل کا نکاح نہ ہوا تو ان کی بھاوج فرحان کے رشتے سے انکار کر کے اس کی شادی اپنے بھائی سے کر دیں گی۔ ایمل کو تائی اماں کا بدلتا ہوا یہ رویہ اور بابا جان کی پریشانی سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ تو یہ تھی اصل وجہ۔ مجھے نہیں بتایا ہوگا کہ بابا جان میرا نکاح کر چکے ہیں۔ کھڑکی سے ہٹتے ہی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھاتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہ بے ساختہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ 10 منٹ بعد کہیں جا کر حواس سنبھلے تو ابکائی آنے لگی۔ وہ اٹھ کر واش بیسن کی سمت لپکی تھی۔ تائی اماں نے ٹھٹکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ جہاں دیدہ خاتون تھی، لاکھ ذہن کو جھٹکا رہی تھی، لیکن ایک وہم اندر کہیں جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ چند دنوں سے ایمل کی یہی حالت دیکھ رہی تھی۔ ایمن، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دوں۔ جی میں عبایا پہن کر آتی ہوں۔ اسے خود بھی اپنی طبیعت عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ چکر اور کمزوری کا شکار تھی۔ سڑک سے آ کر انہوں نے رکشہ لیا۔ محلے کی ڈاکٹر کی بجائے وہ اسے شہر کے اچھے کلینک میں لے گئی۔ رپورٹس آنے پر ان کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ ایمل کے لیے ان سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ ایمل، یہ سب کیا ہے؟ میں اپنی بیٹیوں کو ہر بات میں تمہاری مثالیں دیا کرتی تھی، اور تم نے باپ کے قبر میں اترتے ہی اس کی اونچے شملے کو مٹی میں رول دیا۔ 2 کوڑی کی نہیں چھوڑی ہماری عزت۔ جانتی ہو یہ بات ان دیواروں سے باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ آنکھوں میں خوف اور وحشت لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ گوشی اور ہیرا بھی حیرت زدہ سی کھڑی دروازے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بابا جان نے خود میرا نکاح کروایا ہے، وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے دل گرفتگی سے بولی۔ پہلے بابا جان کی دائمی جدائی کا غم اور پھر فرحان کی یوں اچانک گمشدگی نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ تو یہی طے کیے بیٹھی تھی کہ فرحان سے بات کرنے کے بعد وہ اس سے کہے گی کہ اپنے پیرنٹس کو بھجواؤ، مگر اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اور اب اس سے کیسی کیسی الزام تراشیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ تم ہوش میں تو ہو؟
ताई अम्मा ने इसे पकड़कर झंझोड़ डाला। मैं सच कह रही हूँ, बाबा जान ने इस आखिरी रात मेरा निकाह फरहान से पढ़वाया था। फरहान कौन है? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। भाई साहब कैसे जानते हैं इसे? वो सवाल पर सवाल किए जा रही थी। अमल ने तमाम तफसील बता दी और सब सुनने के बाद वो सर पकड़कर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, इस लड़के को अभी और इसी वक्त यहाँ बुलवाओ। मेरे पास इसका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, वो मुल्क से बाहर चला गया है। कोई सबूत, कोई गवाह, निकाह नामा कुछ तो होगा तुम्हारे पास। मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो मायूसी से बोली। तो अब की बार इन्हें पहली बार एमल पर इस कदर तैश आया कि इन्होंने बिना किसी लिहाज के इसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ खींच कर मारे। तुमने क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? निकल जाओ यहाँ से, अपने इस यार के को ले लिए बगैर इस घर में दोबारा कदम ना रखना। धक्के दे देकर वो इसे कमरे से निकाल रही थी। अम्मी प्लीज़ ये क्या कर रही हैं? गोशी और हिना ने बमुश्किल एमल को इनकी गिरफ्त से छुड़ाया था।